بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات، علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ دی خاص رحمت اس دی مہربانی اور فضل و کرم دے نال اساں سب حضرات حضور سیدنا سند الکاملین، عمدۃ الواصلین، سید المکاشفین، اللہ کریم جل شانہ دی بارگاہ اقدس وچ نہایتی مقام قرب اور محبوبیت دوتے فائز ہستی حضرت پیر طریقت راہبر شریعت خواجہ خواجگان سیدنا خواجہ پیر سواگ غلام حسن صاحب قدس سر العزیز دے سالانہ عرس مقدس دی نہایتی بابرکت تقریب سعید دے وچ حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اساں سب دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول و منظور فرماوے۔ اللہ پاک اس کریم صاحب عرس ہستی دے درجات عالیہ مزید اپنی بارگاہ اقدس وچ بلند تو بلند تر فرماوے، اور آپ دے فیوز و برکات اللہ پاک اس دنیا دے وچ بھی عالم قبر دے وچ بھی 50,000 سال دے دن عالم قیامت اور ابد الآباد تک عالم آخرت وچ اساں سب دے شامل حال فرماوے۔ صحیح بخاری شریف دی پہلی جلد صفحہ 181 کتاب الجنائز دے وچ حدیث صحیح ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس وقت کوئی بھی انسان وفات پا ویندا ہے تو اس دی وفات دا یقین کامل ہو گیا، اس یقین دے وصول تو بعد ہی تساں اس نو غسل دلا رہے ہو، اس نو کفن پہنا رہے ہو۔ آسمانہ دے دروازے کھل ویندے ہیں اور ہر دروازے دوتے جو ملائکہ کرام اگے استقبال واسطے موجود ہیں، مرحبا بالعبد الصالح، اے اللہ پاک دے نیک اور صالح بندے، تواڈی روح مبارکہ نو خوش آمدید۔ یہاں تک کہ عرش الہی تک وصال تو بعد انہا ہستیاں دی مبارک روحاں دی رسائی ہوندی ہے۔ عام تو عام مسلمان بھی جس وقت دے غسل دی کاروائی شروع کیتی ویندی ہے تو حدیث صحیحت وچ مضمون موجود ہے کہ جس جگہ دے اس میت نو غسل پیش کیتا جا رہے ہے، قریب ہی اگر کوئی پاکیزہ صاف ستھری اونچی چیز موجود ہے، کوئی صاف ستھری دیوار موجود ہے، کوئی درخت موجود ہے، حضرت ملک الموت علیہ السلام نو حکم ہوتا ہے باقاعدہ اور روح واپس آیا کرتی اور فرشتیاں دے نال اس بلند جگہ دوتے موجود ہو گئی ہے۔ وَإِنَّ الرُّوحَ لَتَنْظُرُ مَنْ يَتَوَلَّى أَمْرَ غُسْلِهِ وَكَفَنِهِ، اور جتنے غسل دے رہے ہو باقاعدہ روح دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس وقت میرے اس جسم نو غسل کون دے رہے ہیں، کفن کون پہنا رہے ہیں۔ اس سے واسطے شریعت مبارکہ دے وچ مسئلہ ہے کہ سب تو زیادہ میت نو وفات تو بعد زندہ لوگوں دی طرفوں راحت پہنچاون والی چیز تک کوئی شک نہیں کہ دعا ہے، اور دعا تو بعد عملی طور تے جڑی چیز سب تو زیادہ راحت پہنچاون والی ہے، اس وقت وفات تو بعد میت نو راحت پہنچتی ہے اگر اس دے ورثاء لواحقین اور دنیا جڑے بندیاں دے نال اس نو محبت ہے، اگر او عملی طور تے دے غسل دی کاروائی دے وچ موجود ہو دیندا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت ساڈے تے لازم ہے اساں اپنے پیارے بچیاں نو جس طرح زندگی گزارن دے باقی طور طریقے سکھلاؤں، کاروبار ان باقی معاملات ان، اس دے نال نال اگر ایسا چاہنے ہیں کہ ساری وفات تو بعد سانو اپنی اولاد کی طرفوں سب تو پہلی جڑی راحت پہنچنی چاہیے وہ بھی حقیقی طور تے پہنچے، تو باقی چیزاں دے نال نال انہوں دینی تعلیم تو بھی آگاہ کروں، کم از کم اتنا ہوئے کہ اگر اولاد دی زندگی ساری وفات ہو دیئے تو سانو غسل دلا سکیں شرعی طریقے دے نال۔ اگر باپ فوت ہو گئے امر ربی دے نال بیٹا اس نو غسل دلا رہے ہیں، غسل دی کاروائی دے وچ عملی طور تے شامل ہے، اپنے ہتھاں دے نال کفن اس نو پہنا رہے ہیں، تو اے اس وفات پاون والے باپ نو سب تو پہلی راحت حاصل ہویا کر دی اس دی طرفوں۔ اگر والدین خدا نہ خواستہ کسی بھی سبب تو نئی تربیت دی طرف توجہ کر سکے تو اولاد
اگر دنیا دے باقی تمام معاملات سمجھ رہی ہے تو مہربانی کر کے اولاد اہل علم دی صحبت اختیار کرے، انہاں چیزاں نو سمجھے، عملی طور تے سکھے، تاکہ والدین دا ایک حق بھی ہے اور اس دے نال نال یہ ہے کہ راحت دا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو باقاعدہ ان الروح لتنظر من یتولی امر غسلہ و کفنہ، وہ میت دیکھ رہی ہے کہ میں نے غسل کون پیش کر رہے، میں نے کفن کون پہنا رہے۔ جس وقت اس نے غسل بھی ہو گیا، شریعت دے احکام دے مطابق کفن بھی پہنایا ونید ہے، تو کفن جویں ہی مکمل کیتا ونید ہے، حضرت ملک الموت سیدنا اسرائیل علیہ السلام اس روح نو باقاعدہ نام لے کے حکم جاری کر دیں کہ آپ اپنے جسم دے وچ ہن داخل نہیں ہو سکتے، لیکن اس کفن دے اندر بن کے اپنے جسم دے نال لپٹ بنو۔ چنانچہ حدیث سیدہ مطابق باقاعدہ طور تے روح غسل و کفن تو بعد اپنے جسم دے نال آ کے لپٹ گئی ہے، اور محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، بخاری پہلی جلد 181 دیتے ہیں کہ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ، تُساں جویں اس روح جنازے واسطے یا تدفین واسطے اپنے کندھیاں دے اس میت نو لے کے چل دے ہو، محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ روح نال لپٹی ہوئی ہے، روح بھی موجود ہے، اس نو بھی تساں نال اٹھایا ہوئے ہے، ان کانت صالحتن، اگر وہ فوت ہونے والا نیک آئی، ادھی روح مسلسل کلام کر رہی اور آکھ رہی ہے قدمونی قدمونی، اے عزیزو جلدی کرو میری نماز جنازہ پڑھا اور جلد از جلد میں نو میری قبر دے وچ دفن کر چھوڑا۔ کلام کر رہی ہے، محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق جاریہ یا علی زندہ آباد، فرمایا ان کانت غیر صالحت، اور اگر خدا نہ خواستہ وفات پاؤن والا انسان نیک نہ ہوئے، صالح نہ ہوئے، خدا نہ خواستہ کافر ہے، منافق ہے، مشرک ہے، یا ساری زندگی اس دی غفلت اور سستی وچ گزری ہے، نیکیاں نام اعمال وچ نہیں، برائیاں ہی برائیاں، محبوب علیہ السلام نے فرمایا تقولو، باقاعدہ وہ بھی کلام کر رہی ہے مرن تو بعد، اور آخ رہی ہے یا ویلہا این تذہبونی، اے لوگو ہلاکت ہے، تباہی و بربادی ہے، میں نے تسا کتھے لے کے جا رہے ہو، میں نے اس طرف نہ لے کے بنیو۔ نیک انسان دی روح بھی کلام کر رہی ہے اور آخ رہی ہے قدمونی، میں نے جلدی پہنچاؤ۔ برا انسان ہے، اس دی بھی مرن تو بعد روح باقاعدہ کلام کر رہی ہے اور آکھ رہی ہے یا ویلہا این تذہبونی، ہے ہلاکت تباہی و بربادی ہے، کتھے میں لے کے جا رہے ہو، میں نے اس طرف نہ لے کے بنیو۔ کیوں نیک قبر دوی جلدی بڑھنا چاہتا ہے، اور کس واسطے برا انسان غافل انسان قبر والے پاسے مرن تو بعد بھی نہیں بڑھنا چاہتا؟ اس دا جواب مسند احمد وچ بھی حدیث صحیح ہے، جامع ترمذی پہلی جلد کتاب الجنائز وچ حدیث صحیح ہے، محبوب کریم علیہ السلام دے پیارے بھانجے اور محبوب کریم علیہ السلام دے دوہرے داماد حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کریم علیہ السلام دی سگی پھوپھی ذات بہن حضرت اربا بنت قریظ دے فرزند دن پہ، اور آپ جانتے ہو کہ پھوپھی دی بیٹی پھوپھیر ہویا کر دی ہے، ساڑھے سرائکی پنجابی دی جسنو پھوپھیر آکھا بندہ ہے، اور پھوپھیر دا بیٹا وہ بھنیجا لگتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی دی امی جان حضرت اربا بنت قریظ محبوب کریم علیہ السلام دی سگی پھوپھی ذات بہنن بیاں۔ حضرت عثمان غنی دے عقد مکرم دی محبوب کریم علیہ السلام دی یکے بعد دیگرے دو نورانی صاحبزادیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہما جلوہ گرن، یہاں تک کہ نہج البلاغہ ہن بھی میرے کل موجود ہے سفر دویچ بھی، نہج البلاغہ دویچ آپ ملاحظہ فرماسو کہ حضور سیدنا مولا کائنات امیر المومنین کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ ارشاد فرما دیں، اے پیارے عثمان غنی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، یہ دونے ہستیاں اپنے دورے خلافت دوچ ہمیشہ حق دوتے ہی گامزن رہن، اور حضور تسا حضرت ابو بکر حضرت عمر دے مقابلے دیچی حق دی پاس پانی دے زیادہ حقدار اور مستحق کو، اس واسطے کہ جیڑا قرب توانو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ دوے دوہی دامادی دا حاصل ہے، وہ شرف نہ حضرت ابو بکر صدیق نو حاصل ہے نہ حضرت عمر نو حاصل ہے۔ چنانچہ نہج البلاغہ دوچ اور بہت ساری کتاباں دوچ حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم دے فرمان پوری صحت دلال موجود ہے، انہا کا قد ملتا من سحرہ ہی علیہ السلام ما لم ینالا، کہ بے شک مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ ایک دست وچ جو دوہری دامادی دا توانو شرف حاصل ہے وہ کسی اور ہستی نو حاصل نہیں۔ تو نتیجہ کیا ہے کہ علماء آل تشیع دی کتاباں وچوں نہج البلاغت وڈی کوئی کتاب نہیں، اور اس کتاب دے وچ بھی پوری صحت دلال موجود ہے کہ حضور مولا کائنات فرما دیں کہ حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین محبوب دے پیارے بھانجے نو محبوب علیہ السلام دی بارگاہ چے مقام محبوبیت مقام قرب حاصل ہے کہ ساڑھے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے یکے بعد دیگرے اپنے دو نور آپ دے نکاح مبارک دیچ عطا فرمائیں۔
چنانچہ جامع ترمذی، مسند احمد اور بہت ساری کتب حدیث صحیح سند دے نال حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین تو مروی حدیث پاک موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان القبر لا اول منزلۃ من منازل الاخرۃ فاما روضۃ من ریاض الجنۃ او حفرۃ من حفر النار۔ فرمایا بے شک قبر آخرت دی منزلاں وچوں سب تو پہلی منزل ہے، یا تے جنت دے باغاں وچوں باغ ہویا کر دیے، یا خدا نہ خواستہ جہنم دے گڑھے اور ٹویاں وچوں بہت بڑا گڑھا اور عذاب دی جگہ اور ٹویا ہویا کر دیے۔ چونکہ جڑا شخص نیک ہے، مغفرت یافتہ ہے، اللہ پاک نے دی قبر نو عالم برزخ تو جنت دے باغاں وچوں باغ بنا چھوڑے، وہ انسان وفات پا چکا ہے، روح دی عالم برزخ نال تعلق قائم کر چکی ہے، لہذا زندہ لوگاں نو بے شک وہ قبر ایک ٹویا نظر آوے، لیکن اس نیک بندے وفات یافتہ نو نظر آ رہی ہے کہ جنت دے باغاں وچوں باغ بن چکی ہے میری قبر، اور دنیا دی کوئی نعمت چونکہ جنت دی نعمت دی برابری کر ہی نہیں سکتی، لہذا نیک انسان وفات تو بعد کلام کر کے آخر ہے قدمونی، میں نو جلدی میری قبر تک پہنچاؤ، جلدی میری قبر تک پہنچاؤ۔ آیا کہ جنت دیا نعمتاں تو روح اکیلی فیض یاب ہو دی ہے، یا کہ صرف اکیلا جسم قبر دی نعمتاں تو فیض یاب ہوتا ہے، یا روح اور جسم اکٹھے؟ تو آپ اس دوتے امام فخر الدین رازی 606 ہجری وصال ہے، آپ نے تفسیر کبیر دے مختلف مقامات تے اس حوالے نال گفتگو فرمائیے۔ امام جلال الدین محدث سیوطی جو 911 ہجری وصال فرما رہے ہیں، آپ شرح الصدور دے وچ باقاعدہ طور تے اساں اہل سنت دا محقق مذہب پوری فصل وچ بیان کیتا ہے۔ اساں اہل سنت و جماعت دا مذہب ہے کہ حیات برزخی بالکل برحق ہے، اور قبر دیاں جتنیاں بھی نعمتیں، عالم برزخ دیاں جتنیاں بھی نعمتیں، روح اور جسم اکٹھے ہی اس تو فیض یاب ہوندے ہیں۔ اکیلی روح اس تو فیض یاب نہیں ہوندی، روح فیض یاب ضرور ہوندی ہے لیکن جسم دے ذریعے دے نال۔ تو چونکہ روح دیکھ رہی ہے کہ قبر جنت دے باغاں وچوں باغ بن رہی ہے، اور میں انہاں نعمتاں تو فیض حاصل کر سکسا جس لئے میرا جسم اتھے پہنچ ویسی، لہذا کلام کر کے آخری ہے قدمونی قدمونی، جلدی میرے جسم نو قبر تک پہنچاؤ، جلدی میرے جسم نو قبر تک پہنچاؤ۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس ساری گفتگو تا واضح ہو گیا کہ مرن تو بعد بھی فنا تا نہیں ہے، مرن تو بعد باقاعدہ چکے موت دی حقیقت ہے، انفصال الروح عن الجسد، اللہ پاک دے حکم دوتے روح جسم کل جدا ہو گئی، جسم دے حق کی موت آ گئی، لیکن اصل انسان جسم نہیں ہے، اصل انسان روح ہے، اور روح باقی چیزاں وچوں ہے، فانی چیزاں وچوں نہیں۔ روح دوتے کدے بھی موت نہیں آندی، روح دوتے کدے بھی فنا نہیں آندی، روح جڑی ہے وہ باقی چیزاں وچوں ہے، دائمی چیزاں وچوں ہے، ابدی چیزاں وچوں ہے، لہذا روح بالکل موجود ہے۔ روح دیکھ رہی ہے کہ کون میرے جسم نو غسل دلا رہے، کون کفن پہنا رہے، باقاعدہ غسل و کفن تو بعد روح آ کے اپنے جسم دے نال لپٹ چکی ہے کفن دے اندر، بندے چاہ کے جا رہے ہیں وہ بھی نال نال جا رہی ہے، باقاعدہ طور تے کلام بھی کر رہی ہے کہ میرے جسم نو جلدی میری قبر تک پہنچاؤ، کیونکہ اس سے جسم دے ذریعے میں روح نے اتھو فیض و برکت جو بھی ہو حاصل کرنی ہے۔ بہرحال وفات تو بعد عالم برزخ دا دور شروع ہو گیا، وفات پاندے ہی برزخی زندگی دے ابتدائی لمحات جاری و ساری ہو گئے۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا، غسل جنازہ جس وقت ہو رہے ہیں باقاعدہ طور تے روح موجود ہے، نال موجود ہے لپٹی ہوئی، اور دیکھ رہی ہے کہ میں میرے نماز جنازہ دی امامت کون کروا رہے ہیں، کون کون ہے جڑا میرے نماز جنازہ دے شامل ہے، سب نو باقاعدہ طور تے روح دیکھ رہی ہوندی ہے، سمجھ رہی ہوندی ہے، اس نو پورا شعور و ادراک حاصل ہویا کرتا ہے۔ بخاری شریف دے اس سے مقام دوتے کہ حدیث صحیح ہے، بخاری شریف پہلی جلد سوا 181 دوتے میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس وقت تسا میت نو قبر دے دفن کر چھوڑ دیو، محبوب کریم علیہ السلام دا پیارا طریقہ ہے، آپ جس وقت میت نو دفن کر لمنا سرحانے والے پاسے حسن السند حدیث دے وچ ہے، آپ سورہ البقرہ دا پہلا رکوع اولئک هم المفلحون تک آپ تلاوت فرماندے ہیں، کئی ایسی خوش قسمت ہستیاں، اور آپ انہاں دے پائنتی والے پاسے آ کے قدمہ والے پاسے آ کے سورہ البقرہ دا آخری پورا رکوع جڑا ہے وہ تلاوت فرماوینا، اس تو بعد محبوب کریم علیہ السلام فوراً دعا نہ فرماندے، بلکہ ابو داؤد شریف دوسری جلد کتاب الجنائز دے وچ حدیث صحیح ہے صفحہ 89 دوتے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کانا اذا فرغ من دفن المیت، محبوب کریم علیہ السلام جس نے میت نو دفن کر کے فارغ ہونا واقفا آپ قبر دے قریب ٹھہر ویندے ہیں حالت قیام دے، فقالا اور حاضرین نو ارشاد فرماندے ہیں استغفروا لاخیکم، تواڈے جس بھائی نو دفن کر کے فارغ ہوئے ہیں اس واسطے استغفار کرو، وصلی اللہ لہ بالتثبیت،
اور یہ ثابت قدمی دی دعا کرو فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، کیونکہ ہن حضرات نکیرین علیہ السلام اللہ پاک دے نہایت ہی عزت والے دو فرشتے تشریف لے کے آسن عالم قبر دوچ عالم برزخ دوچ، اس نو آ کے اٹھا کے بٹھا چھوڑ سن فَيَسْأَلَانِ، اس دے کولا کے سوالات کر سن۔ فرمایا نکیرین علیہ السلام قبر دوچ دے کل سوال کر رہے ہو سن، تسا اٹھتے زندہ مسلمان موجود ہو سو استغفار اور ثابت قدمی دی دعا کر رہے ہو سو، تو آڈی استغفار اور ثابت قدمی دی دعا دی وجہ تو اس دے سوالات دا مرحلہ اللہ پاک آسان فرما چھوڑ سی۔ صحیح بخاری شریف دی پہلی جلد صفحہ 181 کتاب الجنائز باب و اثبات عذاب قبر، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دی حدیث صحیح اتنے پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمادن کے سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دوتے جس وقت اللہ پاک دے فرمانے گرامی نازل ہویا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، کہ ایمان والے جس وقت بالکل عالم تنہائی وچ وحشت اور تنہائی دے مقام دوتے بالکل اکیلے پہنچ دن، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، تو ایمان والے انو اللہ پاک قول ثابت دے ذریعے اتھے ثابت قدمی عطا فرما چھوڑ دے۔ یہ قرآن پاک ارشاد فرما رہے ہیں اللہ پاک اہل ایمان کو ثابت قدمی عطا فرما دے، کس چیز دے ذریعے عطا فرما دے؟ بالقول الثابت، قول ثابت دے ذریعے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں باقاعدہ طور تے محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے جیسا سوال پیش کیتا، حضور اللہ پاک جو آپ نے ارشاد فرما رہے کہ ایمان والے نے اللہ پاک قول ثابت دے ذریعے ثابت قدمی اس وحشت تنہائی دے مقام دوتے عطا فرما دے۔ کیڑا تنہائی دے مقام ہے اور وہ قول ثابت کیا ہے؟ تو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نے جواب ارشاد فرمایا کہ جس وقت قبر دوچ میت نو دفن کیتا ویندا ہے اور نکیرین علیہ السلام آ کے ادھے کل سوال کر دیں مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تو کس دین دے تحت زندگی گزاری ہے، تیرا دین کیا ہے، اور محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات تک حجابات ہٹائے ویندن، اللہ تبارک و تعالی ایمان والے نو اس وقت صحیح جواب دیون دی ہمت اور توفیق عطا فرما چھوڑتا ہے۔ میرے دوستو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس توڑے بھائی نو دفن کر کے فارغ ہوئے ہیں استغفروا لأخیکم، اپنے اس بھائی واسطے استغفار کرو، صلی اللہ علیہ بالتثبیت، یہ ثابت قدمی دی واسطے دعا کرو۔ محبوب کریم علیہ السلام دعا فرماوینا، استغفار فرماوینا۔ سیدنا سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ ذی الحج سن 5 ہجری غزوہ احزاب دے آخری کاروائیت آپ شدید زخمی ہو گئے، اس سے دے نتیجے چی کچھ عرصے بعد آپ دا وصال اقدس ہو گیا۔ میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات بابرکات نے باقاعدہ انہوں دی تدفین تو بعد کافی دیر تک انہوں دی قبر شریف دوتے آپ نے تکبیرات پڑھیاں، لہذا اللہ پاک دی کبریائی بیان کرنا، اللہ پاک دا ذکر کرنا، استغفار کرنا، ثابت قدمی دی دعا کرنا، یہ ساری چیزیں جڑیاں تدفین تو بعد میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا معمول مبارک ہے، آپ دا عمل مبارک ہے۔ میرے دوستو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا جس وقت اسے دعا وغیرہ سارا کچھ کر کے میت نو دفن کر کے دعا استغفار ہر چیز تو فارغ ہو کے واپس چل دیو، بخاری شریف الفاظ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا انہو لیسمع کرعا نیالہم، انہو لیسمع خفقا نیالہم، دونوں الفاظ محبوب کریم علیہ السلام دی حدیث صحیح دوچ موجود ہیں۔ قرع یکرعو، قرع اندمانوں دے کھٹ کھٹامنا، قرآن پاک کی سورۃ القاریہ موجود ہے، القاریۃ ملقاریۃ وما ادراک ملقاریۃ۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہاں دی جتی اس قسم دی ہوتی ہے، چل دن آواز بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے، کئی دے چلن دی عادت ایسی ہوتی ہے، قدمہ دی آہٹ دور تک جا رہی ہے، اور کئی لوگ ایسے ہویا کرتے ہیں کہ جنہاں دے چلن دا انداز ہی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل انہوں نے خود اپنے قدمہ دی چاپ آہٹ اور آواز نہیں سنائی دے رہی ہوتی۔ حدیث صحیح ہوئی دونے الفاظ محبوب کریم علیہ السلام دے مروی موجود ہیں پہ، کرعا دے لفظ بھی موجود ہیں، خفق دے لفظ بھی موجود ہیں، جیدہ نتیجہ ہے کہ حدیث صحیح وچ ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ چلن والا زندہ انسان خود اپنے کناں دے نال اپنے قدمہ دی چاپ آہٹ اور آواز سن رہے ہیں یا نہیں سن رہا، جس نو دفن کر کے واپس پلٹ رہے ہو تسا واپس پہندے ہو لوگاں دے قدمہ دی آہٹ اور آواز نو قبر دے وچوں میت سن رہی ہوندی ہے باقاعدہ طور تے۔ وجہ کیا ہے کہ روح تا فنا نہیں ہو گئی، روح دوتے موت تا وارد نہیں ہوئی، روح تا ختم نہیں ہو گئی، روح عدم محضی تا نہیں چلی گئی، روح تا بالکل زندہ موجود ہے، وہ ویندے ہوئے لوگاں دے باقاعدہ آہٹ نو سن رہی ہے، اور 40 دن تک
جس بھی انسان ہے، مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، وفات تو 40 دن تک چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف اس دے متعلق کوئی فیصلہ جاری نہیں ہوتا. اہل ایمان دیا روح دا متعلق کیا ہے کہ الا افنیت القبور، روحاں جڑیاں وفات تو بعد 40 دن تک اپنی قبر دوتے موجود رہندیاں. اگر کسی نے اس عالم دنیا دی زندگی چ بڑی تمنا آئی کہ میں حج بیت اللہ کراں، اس نے حج نال بڑی محبت آئی، جیسا کہ حضور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آپ دی پوری زندگی کوشش رہی ہے کہ میرا کسی بھی سال نفلی حج جڑے وہ قضا نہ ہوئے. آپ بہت زیادہ خرچے اخراجات کر کے مدینہ طیبہ جو ہر سال حج واسطے تشریف لے ویندے ہیں. حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ دی ذات بابرکات نو حج بیت اللہ دے نال اتنی محبت آئی کہ آپ نے 25 حج فرمائے. انہاں وچ 2 حج آپ نے پیدل فرمائے. کانت تقادو قطائبہ معہ، آپ دی اٹھنی، آپ دا ساز و سامان آپ دے نال نال چلایا ویندا ہے. اور آپ فرماندے ہیں بھئی تساں بھی آل محبت ہو، قافلہ ہی بنا لیندے ہو، میرے نال چل پاؤندے ہو مکہ شریف دی طرف، لیکن اس دفعہ میں اٹھنی تے سوار نہیں ہونا، میں اللہ پاک دی محبت دے وچ اتنے عرصہ پہلے چل رہا اور حج دے ایام تک پہنچ ویسا، اور میں چلنا بھی پیدا رہے پہ اللہ تعالیٰ دا ذکر کردے کردے، اور آپ دی اٹھنی اور آپ دا ساز و سامان آپ دے اہل محبت و عقیدت نال نال چلا رہے ہوندے ہیں. 2 حج آپ نے اس طرح پیدل فرمائن کتاباں وچ، مجموعی طور تے 25 حج حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے. تو وہ مسلمان جس نو حج بیت اللہ نال محبت ہے، 40 دن تک اس دی روح جڑی قبر دی افنیہ دے اور قبر دے اتے موجود ہے، باقاعدہ اور روح چلی ویندی ہے، بیت اللہ شریف دا طواف کر دی ہے. جس نو مدینہ طیبہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے روضہ مبارک دی حاضری دا شوق ہے. جس طریقے 333 سنے ہجری دی جو آئی، کچھ اہل تشیع لوگوں نے آکھا حضرت سیدنا احمد الرفاعی رضی اللہ عنہ دی ذات بابرکات، آپ سیدنا الغوث العظم جیلانی رضی اللہ عنہ تو بھی 2 صدیاں پہلے دی ہستیاں پئیاں. 333 ہجری دا واقعہ ہے، اور 1442 سنے ہجری ہے. انہاں آکھا جی تساں ساڑھے علاقے دے وچ مصر دے وچ آل رسول علیہ السلام ہون دا دعویٰ کر چھوڑا، تسی تاں آل سنت و جماعت ہو، تساں کس طرح سید ہو سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا میرے آبا و اجداد دے کولو مروی ہو کے ساڑھا شجرہ نسب آ رہے ہیں، میرا نام موجود ہے، میرے جتنے بھائی موجود ہیں، سب دی تفصیل موجود ہے. ساڑھے جتنے بھی اللہ پاک دی رحمت نال بچے بچیاں پیدا ہوندے نا، سب فوری طور تے شجرے دے وچ اس دا نام مندرج کر چھوڑ دیں. انہاں آکھا جی یہ جڑا آخر بھی یہ پاک علیہ السلام دے پیارے نواسیاں تک توڑا شجرہ چل رہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تو دی ذات بابرکات تک جالیے تو سا خود بھی بنا لے. آپ نے فرمایا شہرت ساڑھے نسب بھی کافی نہیں ہے. انہاں کہا جی ویسے ہی توڑے ہم مذہب لوگاں نے مشہور کی تو ہے کہ تو سا سید آل رسول الشرفاء آسانی مندے تو انہوں سید. آپ نے فرمایا وقت اس تو علاوہ کوئی اگر دلیل توڑے کو ہے تو نساؤ تاکہ وہ دلیل بھی میں پیش کرا. اور آفسی لوگ خاموش ہو گئے. آپ نے فرمایا وقت میں ایک دلیل تو انہوں مزید پیش کر دا، اس دا تو سا انکار کر کے دکھاؤ. دلیل کیا ہے؟ فرمایا توڑے اخراجات وغیرہ سارا کوئی دا میں کفیلہ ہو پیا، مصر دیچو میرے نالو چلو اور میرے نانا جان مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے روضہ مبارک تے چل دیں. اگر میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنی قبر منور دیچو میں احمد الرفاعی دے متعلق فرما چھوڑا کہ میرا بیٹا ہے، تسلیم کر لے سو کہ میرا نسب مصطفیٰ علیہ السلام تک ثابت ہے پیا. انہاں کہا جی یہ چیز تو بڑے کمال دیو سی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق جاری. حضرت الشیخ سید احمد الرفاعی رضی اللہ عنہ بڑی اکابر مشایخ ہستیاں جو گزرے، اور جتنی بڑی بڑی کتاباں سب وچ آپ دا ذکر اور تذکرہ موجود ہے. انصاب دی کتاباں وچ آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال آپ دا ذکر موجود ہے. حضرت حافظ ابن حجر یا آپ دے شاگرد شیخ الاسلام محمد بن عبد الرحمن سخاوی 902 ہجری چنہ دا وصال ہے، آپ دی کتاباں وچ ہاں جی بڑی بڑی کتاباں وچ آپ دا ذکر موجود ہے. حتیٰ کہ تبلیغی جماعت والے نے انہاں اسباب دی وجہ تو 158 صفحات جو فضائل درود شریف تے مشتمل ہیں انہوں نے الگ کر چھوڑیں، کیونکہ اس دے وچ بھی یہ واقعہ موجود ہے پیا. ہن انہاں لوگاں اپنے چونکہ عقیدے نظریات تبدیل کر چھوڑیں، اگر انہاں چیزاں نو شائع کر دیں جاری رکھ دیں تو پتہ چلتا ہے کہ اصل عقیدے تو ان پہ جڑے جمہور امت دے موجود ہیں، لیکن خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ایسے بے توفیق لوگ ہوئے کروتے ہیں. تو بہرحال جنہاں دے کولو پرانا
تبلیغی نصاب موجود ہے پیا اس دے وچ بھی دیکھ سو کہ باقاعدہ طور تے فضائل درود والے حصے دے وچ پوری صحت نال چیز موجود ہے اور حوالے نال موجود ہے. بہرحال انہاں آکھا جی اگر آپ واقعی سانو نال لے کے چلو اور قبر منور علی صاحب الصلاۃ والسلام دے جو واقعی تانوں بیٹا قرار دے دتا ونجے اسا تہاڈا نسب بھی صحیح مان لے سو بلکہ جو تہاڈا طریقہ کار اور عقیدہ ہے اسا اودے تے آوے سو. چنانچہ ہر طرف شہرت پھیل گئی. حضرت سیدنا الشیخ سید احمد الرفاعی نے تیاری کی تھی, وہ حضرات بھی نال ہو گئے. جتنے جتنے خبر پہنچ دی گئی کہ شیخ المشائخ ہستی مصر وچوں مدینہ طیبہ وچ قدم رنجا فرما رہے ہیں, لوگ نال شامل ہوتے گئے. علماء دیوبند وچوں اشرف علی تھانوی اس نے چیز تحریر کی تھی کہ مدینہ طیبہ پہنچن تک ہزار ہاں مسلمانہ دے کافران جو کہ نال شامل ہو چکے ہیں. تمام اہل مدینہ وچ خبر گرم ہو گئی کہ شیخ المشائخ سید احمد الرفاعی تشریف لے آ رہے ہیں. اہل مدینہ نے استقبال کیتا اور ہزار ہاں افراد دی موجودگی جس نے میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدر روضہ حاضری ہوئی. آپ نے عربی اشعار پڑھے جنہاں دا مطلب ہے حضور میں آپ دی بارگاہ دی حاضری دا اتنا اشتیاق ہے, میں جسم نال حاضر نہ ہو سکتا لیکن میری روح آ کے روضہ مبارکہ دا طواف کر کے ویندی گئی. اور حضور اج میں اپنے جسم سمیت تھوڑی بارگاہ دی حاضر ہوں. میرے آقا کرم فرماؤ اپنا ہاتھ مبارک باہر کڈو, آخر یدک حضور اپنا دستے نورانی اپنا ہاتھ مبارک باہر جلوہ گر کرو لے اکبل تاکہ میں تقبیل کر سکا, میں بوسہ لے سکا. چنانچہ قبر منور شک کوئی اور یہ تمام علماء ہر دور ہر صدی وچ لکھ رہے ہیں پوری صحت دلال کہ تمام حاضرین نے زیارت کی تھی کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا ہاتھ مبارک دایاں باہر جلوہ گر ہو گیا. اور حضرت شیخ المشائخ سید احمد الرفاعی رضی اللہ عنہ نے محبوب کریم علیہ السلام دے ہاتھ مبارک دا سب دے سامنے بوسہ بھی لیا, ہاتھ مبارک بھی آ گیا دست بوسی دی نعمت عطا کرنے واسطے. اور اسے نال نال جس نے انہوں سلام عرض کیتا کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا جدی الکریم, باقاعدہ طور تے جواب آیا وا علیک السلام یا ابنی احمدو, اے میرے پیارے بیٹے احمد تواڈے تے بھی سلام ہوے. محبوب کریم علیہ السلام نے یا ابنی فرما کے جواب عطا فرمایا, آپ دا نسب ثابت ہو گیا. محبوب نے آپ سب دے سامنے اپنا بیٹا قرار دیتا اور نال قبر مبارک کھل گئی. محبوب کریم علیہ السلام دے ہاتھ مبارک باہر جلوہ گر ہوئے. اور 333 سنے ہجری دا واقعہ ہے کہ تمام نے محبوب کریم علیہ السلام دے ہاتھ مبارک دی زیارت بھی کی تھی. اور آپ دے وصال اقدس تو 222 سال بعد, چونکہ 11 سنے ہجری محبوب کریم علیہ السلام دا وصال اقدس ہے, 333 ہجری دا واقعہ آپ دے وصال اقدس تو بھی 222 سال بعد محبوب علیہ السلام دی آواز مبارک سنن دا بھی شرف حاصل کی تھا, محبوب علیہ السلام دے ہاتھ مبارک دی زیارت دا شرف بھی حاصل کی تھا. حضرت سید احمد الرفاعی اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ پیر سوال پیر سوال جس طرح کہ آپ فرما رہے ہیں کہ حضور میں نے اتنا اشتیاق آئی لیکن میں جسم مبارک دلال حاضر نہ ہو سکتا بلکہ میری روح جڑی ہے وہ حضور آ کے توڑے روز انور دا طواف کر دیا. جس مسلمان نو انہا پاکیزہ بارگاہ دی حاضری دا اشتیاق ہویا کرتا ہے وہ 40 دن تک جڑا فیصلہ نہیں ہو رہا, روح قبر دے اتے موجود ہے, اتھے بھی موجود ہے, اس دا اپنے جسم نال بھی مضبوطی دنال تعلق ہے لیکن اس نے اپنے جسم دے داخل ہونے دی اجازت نہیں. داخل ہونے دی اجازت مل گئی جس نے قبر بند کیتی گئی آئی, نکیرین نے تشریف لے آمڑائی. اس لئے ملک الموت علیہ السلام دا اللہ پاک دی طرف حکم پہنچا کہ تو داخل ہو وجہ اپنے جسم دے. باقاعدہ طور تے ابو داؤد شریف حدیث صحیح ہے, مسند احمد حدیث صحیح ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان الارواح لتعاد الى اجسادها, سوالات دے وقت باقاعدہ ہر انسان دی روح اسی قبر دے چودے جسم دی دوبارہ داخل ہو ویندی ہے اور انسان اٹھ کے بیٹھ پیندا ہے جسمانی طور تے اور باقاعدہ او دے کولو قبر دے سوالات کیتے ویندے نے. کچھ لوگ ایسے ہیں جڑے قبر دے سوالات تو بچ ویندے. بہرحال اس وقت زیر بحث نہیں ہے, چیز ایک ضمنی معاملہ ہے. میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی پیاری ذات بابرکات دے ارشادات تو یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ 40 دن جس وقت مکمل ہونے لگتے ہیں وقت اللہ پاک دی طرف مستقل فیصلہ جاری ہو ویندہ ہے کہ مومن دی روح ہے, مغفرت یافتہ مسلمان دی روح ہے. اس دے واسطے ایسا قیامت تک اعلیٰ علیین پہلے آسمان دے اتے مقرر کیتا ہے, دوسرے آسمان تے مقرر کیتا ہے, فلاں مقام تے مقرر کیتا ہے. وہ اس مقام دے روح چلی ویندی ہے 40 دنہ دے فیصلے تو بعد.
لیکن روح جتھے بھی موجود ہو سی اس دا اپنے جسم دے نال قبر دے وچ نہایت مضبوطی دے نال تعلق موجود رہا سی۔ میرے دوستو 9 قسم دے اہل ایمان ایسن کہ انہاں دے جسماں دے قبر دے وچ صدیاں بھی گزر ونجن، انہاں دے جسم بھی محفوظ رہندن، انہاں دے کفن بھی محفوظ رہندن۔ حضرات شہداء کرام دے متعلق تو باقاعدہ طور تے نص قرآنی موجود ہے، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام دلالت قرآنی تو ثابت ہے۔ جیڑا مؤذن صرف اور صرف اللہ پاک دی رضا واسطے اذان پڑھدا ہے، تنخواہ نہیں اس دوتے قبول کرتا، لوگ پیش بھی کریں تو وقت بھی آدھے نہیں جی یہ تسا مسجد دا کوئی دوسرا کام کروا چھوڑو، میں صرف رب کریم دی رضا دی خاطر اذان سکھی آئی اور قاری صاحب دی خدمت حاضری دیتی، باقاعدہ اتنا عرصہ شاگردی دا شرف حاصل کیتا، اپنا تلفظ درست کروایا، الفاظ دے مسائل الفاظ وغیرہ سمجھے سکھے، انہاں دی ادائیگی، اس تو بعد میں اذان دے متعلقہ فقہی مسائل دا ادراک حاصل کیتا کہ کیڑے کیڑے سبب تو اذان نہیں ہو سکتی، دوبارہ پڑھنی واجب ہو ویندی، کیڑی کیڑی کمی آونی ہے تو اس دے باوجود بھی دوبارہ نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ ہکا اذان کافی ہے۔ جتنے متعلقہ اذان دے شرعی مسائلن میں مؤذن بنن واسطے، چونکہ میں احادیث کریمہ دے پڑھ لے کہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا فرمانے گرامی مؤذن جڑا ہے وہ جڑن 20 سال تو بعد قبر دفن ہو سی، اگر سیلاب دی وجہ تو کسے سبب تو 10,000 سال بعد بھی اگر دی قبر کھل سی، اس دا مکمل جسم اللہ دی رحمت المحفوظ موجود ہے۔ اور محبوب علیہ السلام دی حدیث سے یہ کہ قیامت والے دن جس وقت لوگ اللہ تعالیٰ دے خوف دی وجہ تو خشیت اپنے اعمال دی شرمندگی دی وجہ تو اپنے سر جھکا کے کھلوتے ہو سن، جتنے اللہ دی رضا واسطے آزان پڑھن والے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا انہاں دیاں گردناں بلند ہو سن قیامت والے دن۔ وجہ کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہوں نے کوئی خوف ہو سی قیامت والے دن، نہ انہوں نے کوئی حزن و ملال ہو سی، نہ کوئی شرمندگی اور پریشانی ہو سی، بلکہ وہ نگاہاں بھی انہوں نے ہوتی ہو سن، اللہ پاک دے دیدار دی طلب دی جو سن، انہوں نے گردناں اونچی ہو سن، نظر آسن۔ اور قیامت والے دن مؤذن نو شرف حاصل ہے کہ جتنے تک اس دی اذان دی آواز ویندی ہے، رستے دے جتنی جڑی بوٹیاں، درخت، فصلاں، پہاڑ، ندی، نالے، قیامت والے دن ہر چیز میزان تے اس نو ایک جسم دے دیتا، ویسی جویں سارے اعمال نو ایک مانوی جسم ملنا ہے آخرت والے دن۔ ہاں جی، انہاں چیزاں نو بھی ایک انسان دی صورت یا کوئی بھی صورت دیتی ویسی، اور یہ چیزاں باقاعدہ کلام کر کے قیامت والے دن مؤذن دے حق دو شہادت اور گواہی پیش کر سکتے۔ کئی حضرات نو آزان پڑھن دا بڑا شوق ہوندہ ہے تے کئیاں نو اقامت پڑھن دا بڑا شوق ہوندہ ہے، اس واسطے وہ نمازیاں نہ لڑدے بھی ہیں تے امام خطیب نو بھی بڑا گڑے دوتے چڑھا کے رکھ دیں، لیکن لازم یہ ہے کہ تلفظ اپنا صحیح کرن، پہلے الفاظ وغیرہ سکھ لمن، مسائل ہوتے سکھ لمن۔ بہرحال ایماندار تاجر قیامت والے دن ایماندار تاجر اور انبیاء کرام علیہ السلام دے مبارک درجے دے وچ ایک درجے دا فرق ہونا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام بھی خدمت انسانیت اللہ دی رضا واسطے سر انجام دے دیں، اور تاجر اگرچہ نفع بھی مقصود ہویا کرتا ہے لیکن چیزاں خرید کے اس علاقے بھی پرووائیڈ کر دیں، نفع دے نال فروخت کر دیں، لوگوں دے گھر تک چیزاں پہنچا دیں۔ اہل ایمان من سچا ایماندار تاجر جڑا کسے قسم دی کوئی ڈنڈی نہ ماردا ہوئے، ناپ تول وچ کمی نہ کردا ہوئے، اللہ دی رضا بھی تجارت وچ شامل سمجھے، وقت دتے زکات ادا کردا ہوئے، ایک ٹیڑی پیسے دا فراڈ نہ کردا ہوئے، سچ بولے، جھوٹیاں قسماں تو بچے بلکہ سچی قسماں تو جڑا ایماندار تاجر اپنے مال اور فروخت وغیرہ دے معاملات کو بچا کے رکھ دے، سچی قسم تو بھی ایماندار تاجر جڑا ہے، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن انبیاء کرام علیہ السلام دے درجے اور مومن ایماندار تاجر دے درجے دے ایک درجے دا فرق ہے، اگرچہ ایک درجہ بھی زمین و آسمان جتنا فاصلہ رکھتا ہو سی، لیکن بہرحال ایماندار تاجر جڑا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس دا جسم بھی جڑا ہے قبر دے صدیاں گزر ونین، اس دا جسم بھی بالکل محفوظ صحیح سالم رہتا ہے۔ میرے دوستو علماء ربانی شین دا مقام بہت بلند ہے، اولیاء اللہ الکاملین دا مقام تا میں عرض کر رہا 9 کیٹاگریز دے ایسے مومن ہن پہ جنہاں دے جسم صدیاں گزر ونین محفوظ ہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان انہاں 9 جماعتاں دے جو کسے جماعت چی نہیں داخل ہو سکا، اس دا جسم بے شک گل گیا، سڑ گیا،
لیکن ہر انسان دی ریڑھ دی ہڈی دے وچ اللہ پاک نے ایک ذرہ رکھا ہوئے ہے جس دا نام ہے عجب الزم. حدیث کریمہ چ اس نو عجب الزم آکھا گیا ہے. عجب الزم جڑا ہے اس دے کوئی تغیرات جڑا ہے اثر انداز نہیں ہو سکتے. مرور زمانہ جتنا وقت گزر ونجے اس دے کوئی چیز تاثیر نہیں پیدا کر دی. جویں اج ہوائی جہاز دے وچ ہیلی کاپٹر دے وچ بلیک باکس ہویا کردا ہے وہ بنایا ہی اتنا گیا ہے کہ جتنی اگ لگ ونجے خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو ونجے اگ لگ ونجے اتنے ہزار ہاتھ درجہ حرارت تک بھی اگر اتھے ہیٹ اور گرمیش پہنچ ونجے بت بھی وہ لوہا برداشت کرتا ہے پگھلدا نہیں. جو چیز ادھچ آواز وغیرہ ریکارڈ ہوگی وہ ساری ادھچ محفوظ رہن دیئے. لہذا جس نے فضائی حادثے ہوتے ہیں اللہ محفوظ رکھے تو آپ دیکھ لو کہ سب تو پہلے حضرات جڑے ہوتے ہیں بلیک باکس نو ڈھونڈ دیں اس تو بعد اس نو اپنے مقام تے لے کے ویندیں وہ پائلٹ دی آوازہ سن دیں کس قسم دی گفتگو ہوئی ہے. بالکل جس طریقے ہیلی کاپٹر جہاز دا بلیک باکس اتنی اگ دے باوجود بھی محفوظ رہندا ہے انسان دے جسم دے جو عجب الزم ذرہ جڑا اللہ پاک نے ریڑھ دی ہڈی وچ رکھا ہے وہ بالکل محفوظ رہندا ہے. انسان دے معاملات محفوظ رہندے نے وچ روح جتھے بھی ہے اس دا تعلق عجب الزم دے نال موجود ہے پیا. جو کچھ بھی برزخ گزر رہے ہیں روح اور ادھت اکٹھا ہی گزر رہے ہیں. میرے دوستو میں ساری چیزاں کس واسطے عرض کر رہے ہیں عالم برزخ کی زندگی واضح کرنے واسطے. میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا پیارا طریقہ ہے. اللہ پاک نے جس جنگ وچ محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نو فتح و نصرت دے نال نوازا ہے. محبوب علیہ السلام 3 دن تک فتح تو بعد اس میدان وچ قیام فرما ہو دے. اس تو بعد آپ واپسی مدینہ طیبہ دا سفر فرمائیں دیں. بخاری مسلم وچ آپ دیکھ سو جنگ بدر وچ 17 رمضان جمعے والے دن سن 2 ہجری غزوہ بدر ہویا. 3 دن تک سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کامل اتھے قیام فرمایا ہے. جس نے چوتھے دن واپسی دا سفر شروع ہوئے حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ اور کتنے صحابہ کرام تو مضمون پوری صحت نال مروی موجود ہے. بخاری مسلم سب وچ موجود ہے. محبوب کریم علیہ السلام جس وقت سارے سامان وغیرہ پیک ہو گیا مدینہ طیبہ دی طرف مراجعت فرما ہونے واسطے ساری تیاری آخری مرحلے داخل ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ملاحظہ فرمایا کہ محبوب کریم علیہ السلام اس کنویں دے کنارے تے تشریف لے گئے. 3 دن پہلے جدے وچ 24 صنادید قریش جدے وچ ابو جہل بھی موجود ہے ربیہ بھی موجود ہے عتبہ موجود ہے ولید بن مغیرہ موجود ہے عقبہ بن ابی معیط موجود ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ ظلم کرنے والا امیہ بن خلف کرشی موجود ہے. یہ جڑے بڑے بڑے 24 سردار قتل ہوئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلامہ دے ہتھاں دے وچوں انہاں دے جسماں نوں محبوب علیہ السلام نے حکم دیتا ہے کہ کھچ کے اس قلیب بدر دے وچ سٹ چھوڑو خود وچ سٹ چھوڑو. ایک دوجے تے انہاں دی لاشاں 3 دن پہلے کٹے پھٹے جسم ان پہ اوتے سٹے گئے. محبوب علیہ السلام چوتھے دن واپسی دا سفر شروع کرنے تو پہلے اس کنویں دے کنارے دوتے تشریف لے کے گئے اور بن کے انہوں نے کلام فرمایا خطاب کر کے حل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا. جو رب تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کفر نو مغلوب کرندا حق نو غالب کرندا کیا ہن تساں مرن تو بعد قتل عمر تو بعد اللہ پاک دے اس وعدے نو حق اور سچ پالے یا نہیں پالیا. حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ آپ دے فرمانے گرامی دا مطلب ہے کہ میں سوچا کہ محبوب کریم علیہ السلام ایک جذبے دے عالم دے یہ چیز ارشاد فرما رہے ہیں. سفر دی تیاری مکمل ہو چکی ہے لہذا محبوب علیہ السلام نو متوجہ کیتا ونجے کہ حضور کرم فرماؤ یہ لوگ 3 دن پہلے دے مر گئے قتل ہو گئے آؤ حضور اور واپس سفر شروع کروں. جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دی ذات بابرکات ہوئے یا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دی ذات بابرکات. قرآن پاک جو اللہ پاک دا حکم ہے شاورہم فی الامر اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام امور و معاملات دوچ آپ مشورہ فرمایا کرو. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرما دیں محبوب کریم علیہ السلام نو ایک خاص طور تے حکم آئی کہ شاور فی الامور بے ابی بکر و عمرہ میرے پیارے محبوب میں زمین دوتے توڑے 2 مشیر اور 2 وزیر حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ مقرر فرمائیں. لہذا محبوب جس سے کوئی اقدام کرو پیارے ابو بکر پیارے عمر دنال مشورہ فرما لیا کرو. جس وقت کسی نو وزیر یا مشیر مقرر کیتا ویندا ہے محبوب علیہ السلام دی حدیث صحیح بھی ہے انہاں دونوں کریم ہستیاں دے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا لی وزیرا یا فی السماء ولی وزیرا یا فی الارض. حدیث صحیح ہے
میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دو میرے وزیر آسمانہ دوتن اور دو میرے وزیر زمین دے وچن. آسمانہ دے جبریل و میکائیل علیہ السلام ان پہ، اور زمین دے وچ میرے دو وزیر ہمیشہ واسطے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما دی ذات بابرکات ہے. اور جامع ترمذی دوسری جلد صفحہ 210 کتاب المناقب دی حدیث سے یہ کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا ابا بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنت. فرمایا میرے پیارے حسنین قریبین نوجوانان جنت سردار ہیں، اور جتنے بھی 40 سال دی عمر تو زائد ہو کے شہداء ان پہ یا جنتی مسلمان تبھی وفات پابندن، اور 40 سال تو زائد دی عمر وفات پابندن، قیامت والے دن تو لے کے ابد الآباد تک جنت تمام 40 سال دی عمر تو زیادہ دے فوت ہو کے ونجن والے جنتی اہل جنت بزرگاں دی سرداری ہمیشہ ماشاء واسطے میرے پیارے ابو بکر و عمر دی ذات بابرکات دے کول موجود ہے. حضرت سیدنا ابو بکر و عمر یہ بھئی نو جزاک اللہ دی آواز آن دی ہے تو جزاک اللہ نعرہ ایسے موقع دے بیان ختم کر چھوڑو. لہذا تسا میں تو ویسے ہی نہ کہنوں سبحان اللہ دی گل کردہ ہونا، نہ نعرے دی گل کردہ ہونا، آپ پٹورے رانے ہیں طالب علم لوگ ہیں. اس رکھ جزاک اللہ آنکھو ضرور لیکن تھوڑی جی آہستہ آنکھو جا. درود پاک پڑھو اب سب حضرات. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جہاں میں نے ایک گھنٹہ دیتا گیا، میں گھنٹے تو پہلے تھوڑی جان کوئی نہیں چھوڑنی، بھاویں 10 بھی بیٹھے رہیں گے. اللہ اکبر. رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، لجپال، پیر سواگ، علماء اہل سنت. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونکہ آج بھی اگر سارے وزیر اعظم صاحب نے کسی نو اپنا مشیر ایڈوائزر مقرر کیتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ وزیر اعظم مشورہ طلب کرسی تو مشورہ پیش کر سن. نہیں، مشیر دے ہمیشہ منصب دا تقاضا ہویا کر دے کہ جس وقت بھی اس شعبے دے معاملات سربراہ مملکت دے سامنے آویں، مشیر نے فوری طور تے اس دوتے تیاری کرنی ہے اور وزیر اعظم صاحب کو ون کے ٹائم انہاں دے پرسنل سیکرٹری نال ملاقات کرنی ہے کہ جی چونکہ فلاں معاملہ درپیش آگے اور ان وزیر اعظم نے اس چیز کی ضرورت ہو سی، لہذا من ٹائم لے کے دو ملاقات دا. اے مشیر اس نے تنخواہ اس سے چیز دی پیش کی تھی ویدی ہے، اس نے جتنی سہولتیں دیتیاں ویدی ہیں اس سے چیز دیا. موجودہ سارے وزیر اعظم دے جتنے بھی مشیر ہو سن، آپ حضرت سارے اتنے بڑے سماجی سیاسی رہنما حضرت قبلہ صاحبزادہ فیض الحسن صاحب پیر سواگ دامت برکاتہم عالیہ، آپ انہاں کو چیز دی تصدیق کرو. مشیر دا کم میں، ایڈوائزر دا کم میں وزیر اعظم نہیں طلب کی تھا، انہاں زبردستی جناب انہاں کو ٹائم لوڑا ہے، آپ نے ٹائم کی بکنگ کروا کے ملاقات کرنی اس ٹائم اور انہاں اپنی طرف اس شعبے دا مشورہ پیش کر چھوڑنا ہے. زبانی بھی انہوں نے جناب انہوں نے سارا معاملے بریف کر چھوڑنا اور تحریری طور تے بھی پورے دی پوری فائل انہوں نے سامنے کر چھوڑنی ہے کہ اس مسئلے دے حقائق ہیں، اور میں بطور مشیر اپنا فرض منصوی اور تقاضا پورا کر رہا تو سامنے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ نہیں کہ مصطفیٰ علیہ السلام کو کوئی قدم مبارک اگے بڑھا رہے ہیں، نہیں، جو اللہ پاک نے انہوں نے منصب عطا فرمایا اپنے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام دی خدمت واسطے، جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پابند فرمایا ہے اس مسئلے. لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس نے اے ملاحظہ فرمایا کہ ساڑھے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام یہ لوگ جڑے ترائے ہڑے پہلے قتل کر دیتے گئے، اس خود بھی سڑ دیتے گئے، محبوب کریم علیہ السلام انہاں دے نال کلام فرما رہے ہیں کہ تسا اللہ تعالیٰ دے وعدے نو سچ پا لے یا نہیں. حضرت عمر اگے عرض کی تھی حضور آپ کرم نوازی فرماؤ اور توجہ فرماؤ تاکہ واپس مدینہ طیبہ دی طرف چلوں. حضور انکا تکلم اجسادا لا ارواح لہا، آپ انہاں جسم دے نال کلام فرما رہے ہو جنہاں دے چو روح ہی کوئی نہیں. حضور سننا روح دا کام ہے، جواب دینا روح دا کام ہے، اور انہاں دیا روح تا الگ ہو گئیاں، سجین دے وچ قید ہو گئیاں، دن گزر گئے. حضور انکا تکلم اجسادا، آپ ایسے جسم نال کلام فرما رہے ہو لا ارواح لہا جنہاں دے چو روح ہی کوئی نہیں. میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے اس چیز کا انکار نہیں فرمایا کہ نہ دیا روحاں وچ ہیں یا نہیں. محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا واللہ ما انتم باسمعا لما اقول لهم ولكن لا يستطيعون ان يجيبوا. پیارے عمر تو ستا عالم دنیا ہی زندہ ہو، میرے سب تو زیادہ جسمانی طور تے اس وقت قریب کھلوتے ہو، تواڈی روح مبارکت ہو تواڈے جسم دے وچ، میری گفتگو سن بھی رہے ہو سمجھ بھی رہے ہو، لیکن اللہ پاک دی قسم تسا زندہ حضرات بھی
میری گفتگو نو اتنا نہیں سن رہے جتنا ایک کفار میری گفتگو نو سن رہے ہیں. ولیکن لا یستطیعون ان یجیبوا، لیکن جواب دیون دی استطاعت اور طاقت اس وقت نہیں رکھتے. انہاں نو اجازت نہیں کہ میں جواب دیون. باقی اے فوج شدہ لوگ مقتول کفار تواڑے مقابلے چی میں اللہ دے محبوب دی گفتگو نو زیادہ سن بھی رہن سمجھ بھی رہن. نتیجہ ہے میرے دوستو، عالم برزخ دی زندگی بالکل برحق ہے. وفات تو بعد انسان ختم نہیں ہو گیا. جس وقت عام لوگاں دے معاملات ہیں تو او مبارک ہستیاں جنہاں دے بارے قرآن پاک وچ موجود ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ہر او اللہ پاک دا مکرم اور مقرب بندہ جڑا مقام جمع اور مقام اطمینان تے فائز ہے، انہوں دی وفات دا وقت آندا ہے. باقاعدہ اللہ پاک دی طرف انہوں نے پیغام پہنچایا ویندا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے روح مطمئنہ، مقام روح دے مقام اطمینان تے فائز روح، تھوڑا دنیا والا وقت مکمل ہو گیا. ارجعی الی ربک، آؤ ہن اپنے رب تعالیٰ دی طرف واپس لوٹ آؤ. روح مبارکہ جسم نو چھوڑ دیئے، اللہ پاک دا حکم آ چکا ہے. ارجعی الی ربک، رب تعالیٰ دی بارگاہ دی طرف لوٹ دیا. آسمانہ دے دروازے کھل دے چلے ویندے، یہاں تک کہ عرش الہی تے من کے سجدہ ریز ہو ویندی ہے روح مبارکہ رب کریم دی بارگاہ. اور اتھے بقیدہ راضیۃ مرضیہ، مقام رضا دی خلات فاخرہ اس نو عطا کیتی ویندی ہے، مقام رضا دے انوار اس نو عطا کیتے ویندن. اور اس بعد فرمان ہوتا ہے فادخلی فی عبادی. اصول الشاشی پڑھن والا طالب علم بھی جس لے حروف معانی دی بحث دے وچ آندا ہے تو پڑھ گندا ہے کہ اتھے فی بے معنی مع ہے، فی معیت واسطے ہے، فی ظرفیت واسطے اتھے نہیں ہے. فادخلی فی عبادی، اے فادخلی مع عبادی. اس جسم نو روح چھوڑ کے الگ ہو دیئے، اللہ پاک دی بارگاہ چارش تے پہنچ گئی، جسم قبر انور دوی دفن ہو گیا. اس تو بعد کیڑے بندے لگا جنہ دی میت وچ روح ویسی. قرآن پاک وچ باقاعدہ طور تے سورہ النازیات دی آیت نمبر 5 وچ اللہ پاک دا ارشاد گرامی موجود ہے، فالمدبرات امرا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے انہاں ملائکہ کرام دی جماعتاں دی بھی قسم ہے اور اپنے انہاں کامل ولی بندیاں دیاں مبارک روحاں دی بھی قسم ہے جڑے مل کے میری اس دنیا دے ظاہری باطنی نظام نو چلا رہے ہیں. فالمدبرات امرا، تدبیر امور کرن والے دی اللہ پاک فرماتا ہے انہاں جماعتاں دی من قسم ہے. نتیجہ ہے کہ حضور سیدنا پیر سواگ لجپال جیسی ہستیاں وصال اقدس بھی برحق، روح مبارکہ دا جسم انور تو الگ ہونا بھی برحق، جسم مبارک دا قبر انور جلوہ گر ہونا بھی برحق. اور قرآن پاک دے ارشاد گرامی دے مطابق انہاں کامل ہستیاں دی مبارک روحاں دا آسمانہ دے چو گزرنا، عالم علوی دی طرف صعود کرنا اور بلندی اختیار کرنا، عرش الہی تے سجدہ ریز ہونا، مقام رضا اور قرب دے انوار پاونا. اور اس بعد فادخلی فی عبادی، جتھے بھی نہ دی روح مبارکہ اسی جسم مناور نال انتہائی مضبوط تعلق. اور اس دے نال نال عالم برزخ دے وچ یہ فارغ نہیں ہوندے بلکہ فادخلی فی عبادی اللہ تعالیٰ دے مدبرین امر بندیاں دی جماعت بھی شامل ہو کے وصال تو بعد لے کے قیامت تک یہ تدبیر امور کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ دی دنیا دے ظاہری اور باطنی نظام نو چلا رہے ہوتے ہیں. وادخلی جنتی، اور قیامت دے فیصلے تو بعد انہاں ہستیاں نے جنت بھی داخل ہو بنے. اور جنت داخل ہو بنے تو بعد بھی میرے دوستو انہاں دے معاملات اس طرح کے باقی لوگاں نو تو جنت پہنچ سن عام لوگ اللہ دا شکر ادا کر سن، ساری بخشش ہو گئی، مغفرت ہو گئی. لیکن بخاری شریف دوسری جلسہ 1103 ابواب شفاعتی حدیث سعید 100 سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تو مروی، ایو جی کامل ہستیاں جنت وچ اپنے مقامات تے پہنچ کے بھی اتھے بے چینی دا شکار ہو گئے سن. چنانچہ دیکھ سن کہ ساری جنت دے طبقے دے وچ او بندہ جڑا دنیا دے سارے نال آئی پیا، کوئی ساری ڈرائیونگ کریندا آئی جناب، کوئی سانو مصلی بچھا کے دیندا آئی، کوئی سانو وضو کرویندا آئی، کوئی سارے مدرسے دی اتنی خدمت کردا آئی، سارے دینی روحانی مرکز دی اتنی خدمت کردا آئی، لیکن آئی تو سارے نال اتھے موجود نہیں ہے پیا. اس طبقے دے دیکھ سن نہیں نظر آیا. جنت دے 8 طبقات توجہ فرمائے سن نظر نہ آسی. خدا نہ خواستہ ہو مسلمان جڑا دنیا دی زندگی دے اللہ دے کسے کامل ولی بندے دے نال لگا لیکن کوئی نیت وچ خلل آئی، کوئی دنیا داری دی وجہ تو نال لگا ودائی، لیکن نال لگا ودائی پر ایو جی سوچ نہیں رکھدا، ایو جی اعمال نہیں کردا، کسے کمی کوتاہی کوئی والدین دا دل دکھایا، والدہ نو ناراض کیتا، کسے سبب تو اللہ دی ناراضگی دے دائرے چ آ گیا، اللہ پاک نے اس جہنم میں بھیج دیتا ہے. او مسلمان ریا بھی نہ کامل اندے نال آئی،
جس وقت جنت چنی نظر آیا جہنم والے پاسے تحت سراج توجہ کر سن جہنم دے 19 طبقات اللہ محفوظ رکھو کسی نہ کسی طبقے موجود ہو سی بخاری شریف چ حدیث ہے ابن ماجہ چ مسند احمد چ یہ فوراً اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چارج کر سن اللہ پاک جنت بھی تائیں ہر نعمت رکھی ہے لیکن سانو اضطراب اور بے چینی ہے وہ فلاں لوگ جڑے اس وقت جہنم دے چن اللہم انہم کانوا یصلون معنا اللہ پاک کی نماز ساڑھے نال پڑھ دیں یصومون معنا انہا ایک رمضان دے روزے بھی ساڑھے نال رکھے ہیں یعملون معنا کئی نیکیاں دے وچے ساڑھے نال رہے ہیں اعمال ساڑھے نال کر دیں دنیا یحجون معنا انہاں دے جو فلاں ایک واری سانل حج بھی کر کے آئے اللہ پاک فلاں باطنی خرابی لگ گئی جدی وجہ تو یہ جہنم میں چن اسا تیری رحمت نال جنت ہی چاہے جس نے دنیا ہی ساڑھے نالن آج وہ جہنم ہی چوں من اسا جنت ہی چوں یا اللہ جب تک تو یہ ساڑھے تعلق والے جڑے ایک واری بھی ساڑھے نال آکے نماز پڑھ گئے ہیں جی ساڑھے نال کھڑے ہو گئے ہیں نیکی دے کم وچ کھڑے ہو گئے ہیں فلاں معاملے تحریک چلی یعملون معنا اس تحریک کے ساڑھے نال انہاں قربانیاں پیش کی تھیاں آج جو کہیں کمی کوتاہی دی وجہ تو جہنم وچ اسا جنت وچ یا اللہ جب تک دنیا دی طرح ساڑھے نال نہ ویسن جنت سانو چین اور سکون نہ آسی اللہ پاک نے کوئی ناراضگی نہیں فرماؤنی کہ میرے بندیوں میں تو آڑھتے کرم نوازی فرما چھوڑی تو سا انہاں دا کیوں فکر نہیں اللہ پاک فرمائے سے اذہبو ونجو من عرفتم جس رو پہچان دیو ووجدتم فی قلبہ قدر دینار من الایمان اخرجوہو وادخل الجنت ونجو جس رو تو سا جان دے پہچان دیو جہنم دے چودے قریب چلے ونجو او دے دل نو من کے ٹٹولو او دے دل دوتے نگاہ پاؤ جین دے دل دے وچ دینار دی مقدار دے برابر تو انہوں ایمان نظر آوے اس رو تو کٹو چا جنتی چا اپنے درجے دے چا اپنے نال دا یہ ایک باری ویسن بہت بڑی جماعت ہوئے کٹ کے آ ویسن بات عرض کرسن اللہ پاک تیتا ایک دینار دی قید لائی گئی جبکہ کئی اجے بھی سارے واقف لوگ موجود ہیں انہوں نے دلان دوی تا دینار تو کم ایمان ہے دوبارہ حکم اسی بنجون ادھے دینار دے برابر جہاں دے دلی چیمانے اس رو بھی کٹو جنتی داخل کرو اے دوبارہ انہانو بھی وقت عرض کرسن تیسری دفعہ اللہ پاک ایک جماعت ایسی بھی ہے جنہ کوئی ایک نماز ساڑھے نال پڑھی آئی کوئی ایک روزہ ساڑھے نال رکھائی کوئی فلان ایک یالے کام میں ساڑھے نال رہن لیکن ادھے دینار تو بھی کم ایمان ہے اور تیئے تا قید لا چھوڑی ہے کہ ادھے دینار دے برابر ہو سی ایمان تا کرزوں انہاں دے دل لئی تھوڑا ایمان ہے تیسری بار اللہ پاک فرمائے سے اذہبو ونجو من عرفتم جس نو پہچان دیو ووجدتم فی قلبہ مسکال ذرۃ من الایمان ایک ذرے دی مقدار دے برابر بھی جہاں دے دل لئی تو انہوں ایمان نظر آن دے تو تسا اس نو جان دے پہچان دے ہو اخرجو ہو اس نو کڈو اور جنت وچ اپنے نال داخل کر دو محبوب علیہ السلام فرما دیں جتھو گزرتے ویسے نا جی جنتی چو آ کے تحت سرا دی طرف جہنم میں ویسے انہوں باہر کڈن واسطے جتھو اللہ تعالیٰ دے کامل بندے دا گزر ہو سی جہنم دی اگ تاثیر اپنی ختم کر دی چلی گئی سی حتیٰ کہ امام بخاری دی شرط حدیث سے یہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے ایسے کامل اہل ایمان بہت بڑی تعداد ہیں جس وقت تو پل صراط تو گزر سن تلو جہنم انہوں خطاب کر کے آکسی اسرا یا عبداللہ ہے اسرا یا عبداللہ اے اللہ دے بندے جلدی نال میری کمر تو پل صراط تو گزر وائن اس واسطے کہ تیرا نور ایمان میں جہنم دی اگنو بجھا رہے جلدی نال پل صراط تو گزر وائن میرے دوستو انہا کامل ہستیاں دا دنیا دوی ساتھ آخرت دی نجات دا ذریعہ دنیا دوی اپنی اصلاح احوال اور درستی دا ذریعہ اور جتنی بھی رزق ظاہری تو لے کے باطنی نعمتن وہ ساری دی ساری یا آل رسول اللہ السلام دی برکت تقسیم ہوندی ہے یا حضور پیر سواق جیسے اللہ پاک دے کامل بندیاں دی برکات ہوندی ہیں جڑیاں تقسیم ہو رہی ہوندی ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کریم ہستی دے درجات مزید بلند فرماوے اور میں ہر سال کئی سالہ تو طالب علم نو حاضری دا شرف حاصل ہوندے اور ہر دفعہ نوے تو نوے انتظامات دا طریقہ جس حسن جس خوبصورتی نظم و ضبط دنال تو سا جناب سیکل سٹینڈ بنائے ہوئے موٹر سیکل بڑی ترتیب اتنی بڑی ہزارہ دی تعداد کارا واسطے الگ انتظام لنگر شریف دا جتنا مربوط اور بغیر کسی شور شرابے دے یعنی اتنی بڑی تعداد ہے کہ کار دوتے مین گیٹ تو داخل ہونے تک آستانے پاک تک پہنچن تک کار نو اتنا ٹائم لگ دا ہے اتنی بڑی ہزارہ دی تعداد پہلے دن تو پیر بھائی موجود ہوئے دن لیکن حضور پیر سواق دا تصرف ایسا ہے آپ دے پیارے بچے صاحب سجادہ ہستیاں اور جتنے بھی کارکنان ہیں آپ سب مبارک باد دے مستحقوں کہ اتنا رش
لیکن کوئی شور شرابہ نہیں, کوئی کسی قسم دی بد نظمی نہیں. اللہ پاک بھئی تواڈی اتنی عقیدت و محبت نال اپنے شیخ دی بارگاہ وچ حاضری قبول فرماوے. اللہ پاک اس کریم ہستی دے فیوز و برکات سب نو عطا فرماوے. عورتیں شہر میں جا سکتی ہیں یا نہیں, اگر جائے تو کیسے؟ بھئی اگر 24 گھنٹے تو کم دا سفر ہوئے, فقہی کتاباں وچ آپ ملاحظہ فرماؤ, میرے محبوب کریم علیہ السلام دی حدیث پاک بھی ہے اور ساڈے فقہائے حنفیہ نے بھی اس مسئلے تے مکمل کلام فرمائے ہوئے. اگر 24 گھنٹے تو کم دا سفر ہوئے اور محفوظ راستے ہوئے, کسے قسم دی کوئی خرابی نہ ہوندی ہوئے, پر امن راستے, پولیس اسٹیشن درمیان وچ موجود ان پہ, جو سواریاں چل رہی ہیں لوگاں نو شفٹ کرن دیاں, بساں وغیرہ جو کوئی پر امن معاملات چل رہے ہیں, تو عورت با حجاب طریقے دنال 24 گھنٹے تو کم دا سفر وہ اکیلے کر سکتی ہے. یہ تو شرعی مسائل ہے, نسا شریعت مبارکہ اپنی طرف اتر نہیں بناونی. رہ گیا شہر دا معاملہ, تو اتھے چونکہ مرد حضرات دی کثرت ہویا کرتی ہے, اجنبی لوگ عورتاں اکیلیاں نہ منین چونکہ فتنے دا خطرہ ہویا کرتا ہے, شوہر نو نال لوین, ذو رحم محرم منہا ہے, والد ہے, بیٹا ہے, بھائی ہے, بھنیجا ہے, بھتیجا ہے, اپنا حجاب اور پردہ شرعی اختیار کریں. ایسا کوئی رشتہ نال لے ون کے جو عورتوں دی مخصوص خریداری دے معاملات وغیرہ ہوندے وہ ون کے کر سکتی ہیں. عورتاں تعزیت کر سکتی ہیں, بیمار پرسی کر سکتی ہیں, علاج معالجے, ساری چیزیں اسلام وچ بالکل واضح. اچھا بھئی محبت اور مودت, یہ جڑا سارے بعد بڑے بڑے محقق علماء بیٹھے ہیں, تو انہوں مودت یہ جڑے درجات ہیں پہ محبت دے, انشاءاللہ اہل محبت دا اجتماع تو انہوں تے واضح کر سن. ارطغرل ڈرامہ دیکھنا بھئی کیسا ہے, جائز ہے بھئی, یہ ناجائز والا کیڑا معاملہ ہے پیا؟ اگر کوئی دیکھتا پہ جائز ہے, ادھر سارا ایک شرعی حجاب وغیرہ سارے دا پورے لحاظ رکھا گئے, اور سارے نوجوانوں نو تاریخ کو کتنی کتاباں تو وہ چیزاں بے نیاز کی تھی کھلوتی ہیں, اور وقت کی ضرورت بھی ہے, لہٰذا اگر کوئی دیکھتا پہ ناجائز کام نہیں کر رہے. اللہ پاک میں فقیر حقیر طالب علم دی حاضری قبول فرماوے. آپ سب حضرات کو اللہ پاک دین و دنیا دی ہر خیر عطا فرماوے. ماشاءاللہ, جزاکم اللہ. حضور کی بنا مفتی صاحب نے انتہائی